بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دین اسلام دین فطرت ہے۔ اس کے اندر انسانی طبیعت اور فطرت کی بھرپور رعایت رکھی گئی ہے۔ اسلام کے شرعی اور اخلاقی تمام احکام عقل اور فطرت کے عین مطابق ہیں۔ دین فطرت کے مصالح میں سے ایک طلاق بھی ہے، یعنی اگر میاں بیوی میں ہم آہنگی نہ ہو یا کوئی ایسی شرعی اور فقہی مجبوری پائی جائے جس کی بنیاد پر دونوں ساتھ نہ رہ سکتے ہوں تو دونوں خوبصورتی کے ساتھ الگ ہو جائیں۔ اللہ کے قرآن نے یہی ارشاد فرمایا کہ جب رہیں تو بالمعروف، ان کو رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھو، اور اگر چھوڑنا ہے تو تب بھی اس کے لیے اچھا معاملہ اختیار کرو۔ اور جب وہ جدائی ہو جاتی ہے، یعنی عورت یا اسی طرح اگر شوہر کی وفات ہو جائے تو اب عورت کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس کو طلاق دی گئی ہے تو تب وہ 3 حیض عدت گزارے، اور اگر اس کے شوہر کی وفات ہوئی ہے تو 4 ماہ 10 دن عدت گزارے، اور جس عورت کو حیض نہیں آتا وہ 3 ماہ عدت گزارے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس عورت کو حیض آتا ہے تو جب اس کو ایک حیض آیا تو یہ تو پتہ چل گیا کہ پریگننٹ نہیں ہے، اس کے بعد 2 حیض مزید آنے کا کیوں کہا گیا؟ اسی طرح وفات والی کی عدت بھی 3 ماہ سے زیادہ رکھی گئی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو طلاقہ عورت ہوتی ہے یا وفات والی عورت ہو، کوئی بھی عورت ہو جس سے مرد نے جماع کیا ہو، تو مرد کے جو اسپرمز ہوتے ہیں وہ عورت کے جسم میں تقریباً 3 مہینے تک رہتے ہیں۔ اگر کوئی مرد عورت کے قریب آ جائے اور پھر اس کے بعد نہیں آئے تو وہ جو اس کے اثرات ہیں، صحبت کے جو اثرات ہیں، مرد کے جو اسپرمز ہیں، وہ عورت کے جسم میں تقریباً 3 مہینے کے بعد زائل ہوتے ہیں۔ اور اسی پر اب بڑی تحقیق ہوئی ہے اور سائنسدان بھی قرآن آیت کے اس اعجاز کے قائل ہو گئے کہ یہ مطلقہ کی عدت جو 3 مہینے رکھی گئی ہے یا 3 حیض رکھی گئی ہے تو وہ اس لیے کہ میاں بیوی کے باہم ملنے کے بعد عورت کے رحم میں مرد کا اثر رہتا ہے، اور ہر مہینے جماع نہ ہونے کی صورت میں اس کا خاص حصہ ختم ہوتا رہتا ہے، اور 3 مہینے کے بعد مرد کے اسپرمز کا اثر مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اب پہلے شوہر کے تمام اثرات جو ہیں عورت کے جسم سے ختم ہو گئے، تو اب عورت دوسرے مرد سے شادی کے لائق ہو گئی، اور اب دوسرے شوہر کے اور پہلے مرد کے اثرات آپس میں ملیں گے نہیں۔ یوں ایک پاکیزہ معاشرہ، پاکیزہ نسل قیام میں آئے گی۔ اور اس حقیقت کو جاننے کے بعد تو ایک یہودی سائنسدان نے امریکہ میں رہنے والی مسلم خواتین اور آزاد زندگی گزارنے والی امریکی خواتین کا جب جائزہ لیا تو اس کو معلوم ہوا کہ مسلم عورتوں کے رحم میں صرف ان کے شوہروں ہی کا اثر ہے، جبکہ امریکی عورتیں 2 سے 3 شوہروں کی علامت رکھتی ہیں۔ اور سائنسدان اس حقیقت کو جاننے کے بعد حیران رہ گیا، اور تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ دین اسلام ہی وہ اکیلا مذہب ہے جو خواتین اور معاشرے کے تحفظ کا ضامن ہے، اور یہ کہ اس روئے زمین پر مسلم خواتین ہی ہر طرح سے پاک دامن رہتی ہیں۔ تو دیکھیے کیسی حکمتیں ہیں اور کیسے فوائد ہیں۔ اب عدت کہ جب شوہر عورت کو طلاق دے دے یا شوہر کی وفات ہو جائے تو جس عورت کو طلاق دی گئی وہ اپنی عدت 3 حیض سے پورے کرے گی اگر اس کو حیض آتا ہے، اور اگر حیض نہیں آتا تو 3 ماہ سے پورے کرے گی۔ اسی طرح وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہوا وہ 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی۔ وہاں پر 3 ماہ سے زیادہ 4 ماہ اس لیے رکھے گئے کہ ایک عورت کو مرد کی جو تقریباً طلب ہوتی ہے وہ 4 ماہ بعد ہوتی ہے، تو تاکہ عورت صحیح طریقے سے اپنے اس شوہر کو بھول جائے، اس سے یعنی وہ جب اس میں 4 مہینے میک اپ نہیں کرے گی، زینت نہیں کرے گی، نیا لباس نہیں پہنے گی، تو شوہر کے غم کا اثر اس کے دل سے ختم ہوگا آہستہ آہستہ، اور یہ والا اثر بھی اس کے جسم سے ختم ہو جائے گا۔ اس کو سنبھلنے میں تھوڑے وقت کی ضرورت ہے، تو اس لیے اس کا وقت تھوڑا بڑھا دیا گیا۔ اور جس کو حیض آتا ہے اور اس کے شوہر نے طلاق دی تو اس کے لیے بس رحم صاف ہونے کے لیے
3 حیض رکھے گئے۔ ایک حیض سے تو یہ پتہ چلا کہ یہ پریگننٹ نہیں ہے، لیکن اس کے شوہر کے اثرات ختم ہونے میں چونکہ 3 مہینے لگیں گے تو اس کی مدت 3 حیض رکھ دی گئی۔ تو یہ اسلام کا اتنا خوبصورت نظام ہے جو عورت کا کس طرح تحفظ کرتا ہے، جو نسل کا کس طرح تحفظ کرتا ہے۔ لوگ عدت پر اعتراض کرتے ہیں کہ عدت کیوں رکھی گئی، لیکن کاش کہ ہماری خواتین علم دین حاصل کریں اور اسلام کی اس حقیقت کو جانیں، اپنے اسلام کی خوبیوں کو جانیں، اپنے اسلام سے محبت کریں، دین اسلام پر فخر کریں، دین اسلام میں اپنے ہونے پر اس کو اپنا اسٹیٹس بنائیں، اپنی عزت بنائیں اور خوش دلی اور محبت سے اللہ کے احکام پر، دین اسلام پر عمل کر کے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو